نے یہ سارے معاملات کئی دفعہ دیکھ لیے، نہیں چلتے، نقصان ملک کا ہوتا ہے۔ PMLN کی میرا خیال ہے ذرا تربیت میں پرابلم ہے، دوسروں کی بات نہیں سنتے۔ الفاظ واپس لے لیجیے۔ سر نون لیگ کی تربیت ٹھیک ہوئی۔ السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو قوم کو یہ امید تھی اور توقعات بھی تھیں کہ شاید کچھ قوم کے مسائل کے اوپر بات ہوگی، کچھ ان کے فائدے کے حوالے سے ڈسکشن کیا جائے گا، کچھ بہتر حکمت عملی مرتب کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آج بھی ہم نے وہی ہوتے ہوئے دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد ان قومی اسمبلی کے سابقہ اجلاسوں میں ہوتا رہا ہے۔ بات شروع ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مسلم لیگ نون کی غلط سیاسی تربیت کی اور ختم ہوئی شاید خاقان عباسی صاحب کی اس گفتگو کے اوپر کہ نیب جیسے ادارے کو جو اپوزیشن کی بڑی پارٹیز ہیں جس میں صف اول پہ مسلم لیگ نون ہے ان کو سیاسی دباؤ میں لانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے کہ دونوں طرف سے ٹیمپریچر گرم ضرور نظر آتا ہے، لیکن یہ ٹیمپریچر گرم اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب یہ اصلاحات اور بہتری کے لیے استعمال کیا جائے اور خاص طور پر حکومت وقت کے لیے ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک اپوزیشن کے موڈ سے نہیں نکل سکی ہے۔ آج ہم پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتے ہوئے اس درجہ حرارت کا کتنا نقصان کس سیاسی جماعت کو ہو سکتا ہے، آیا حکومت کو یا پھر اپوزیشن کی بڑی جماعتوں پر؟ وہ اپوزیشن کی جماعتیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شہباز شریف صاحب کے نام کے اوپر متفق نظر آتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قریب آتی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیوار سے لگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اوپر ایک مرتبہ پھر ایک بڑا الزام مراد سعید صاحب نے آج لگایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کے تقریباً 7 کے قریب ایسے اراکین ہیں جن میں سے سب سے پہلے جو کارکن تھے جنہوں نے NRO کے لیے درخواست کی وہ ابھی بھی پارلیمنٹ فلور پر موجود ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم اس پر بھی بات کرنے جا رہے ہیں۔ زلفی بخاری صاحب جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں، ان کا نام آج ECL سے نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے اور کورٹ کی طرف سے اس پر تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہوا ہے، لیکن یہ وہی زلفی بخاری صاحب ہیں جن کا نام ECL میں ہونے کے باوجود بھی ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جن کا نام پروبیبلی ECL میں نہیں بھی تھا اس کے باوجود بھی ان کو نیب نے جانے کی اجازت نہیں دی۔ پروگرام میں آگے چل کر موجود ہوں گے، آپ کو بتا دوں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما صداقت علی عباسی صاحب ہوں گے، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد اس ڈسکشن کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی سارے معاملے پر جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہمیں ڈیڈ لاک کی سی کیفیت نظر آتی ہے، اور خاص طور پر پارلیمنٹ میں جو ماحول ابتر ہوتا جا رہا ہے، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہیں گے، اور یقیناً خاص طور پر نون لیگ کی لیڈرشپ کے اوپر جو بار بار ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں، یقیناً اس سے نون لیگ کو دکھ ضرور ہوگا، لیکن کیا اس کے کاؤنٹر پارٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو جو خاموشی اختیار کی جا رہی ہے یا جس طریقے سے تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ مستقبل میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ دے سکتا ہے یا نون لیگ کو نقصان دے سکتا ہے؟ اس پر ہم نے تھوڑا سا ان ڈیٹیل بات کرنی ہے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں تعارف کروانا چاہوں گی، مسلم لیگ نون کی صف اول کی لیڈرشپ میں شامل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سابق وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ان کے پاس ایز اے منسٹر رہی ہے، احسن اقبال صاحب۔ احسن صاحب سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر جو بھی ہو، پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف یہ پارلیمنٹ جاری ہے کہ کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہ ہو سکے، یہ فائدہ مند ہے سر پارلیمنٹیرینز کے لیے اور عوام کے لیے اور پھر ملک کے لیے بھی؟ دیکھیے، یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے اور ہم مسلسل حکومت کی اس طرف توجہ دلواتے رہے ہیں۔ ہمارا ڈائلما یہ ہے ثنا کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر ٹریجری بینچز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اپوزیشن کا فرض ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر ایجیٹیٹ کرے، اپوزیشن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرما گرمی کرے، یہ اس کا ایک مینڈیٹ ہے کہ مختلف چیزوں کے اوپر وہ احتجاج کرتی ہے۔ حکومت کا اور ٹریجری بینچز کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کے ماحول کو ٹھنڈا کریں، اور اگر کسی جگہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر وہ پیٹرول نہ چھڑکیں بلکہ پانی کا ڈرم پھینکیں اور حالات کو نارملائز کریں۔ بالکل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اپوزیشن سے بڑھ کر گرما گرمی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو لہٰذا دس از اے بیٹل بٹوین ٹو اپوزیشنز، دیر از نو ٹریجری بینچز ان دا اسمبلی۔ تو یہ ایک ڈائلما ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی وہ ڈی چوک
لاء کی مینٹیلٹی سے آگے نہیں نکلی. 100 دن گزر گئے اور کوئی قانون سازی نہیں ہوئی, اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے حق درمی قائم کی ہوئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر. جی ہاں, تو یہ جو بیسک ٹاسک تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا, اور اس کے لیے میں تو بنیادی طور پہ خود تحریک انصاف کا جو ایک رویہ ہے, چونکہ وہ اب ہوسٹیج بن گئے ہیں, جو 5 سال انہوں نے ایک احتجاجی سیاست کی تھی, اب وہ اس سے نکل نہیں رہے. وہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہے, وہ اتنی زیادہ راسخ ہو گئی ہے ان کے سٹائل کے اندر کہ وہ اب حکومت کے اندر بھی ایک اپوزیشن جماعت کی طرح ہی بیہیو کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب تھوڑا سا سر, کیونکہ چلیں یہ تو بڑی حد تک واضح ہے کہ ابھی تک 100 دن سے اوپر ہو چکے ہیں, قانون سازی نہیں ہوئی, اور کئی مرتبہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم اچھی قانون سازی میں ساتھ دیں گے, پر اس کی نوبت ہی نہیں آ پا رہی ہے. اب میں تھوڑا سا مین ایشوز کی طرف آتی ہوں. سر, ہم نے کل دیکھا حمزہ شہباز صاحب جا رہے تھے, پہلے کہا ان کا نام بلیک لسٹ ہے, پھر کہا جی ECL میں ڈالا گیا ہے, ان شارٹ ان کو جانے نہیں دیا گیا. آج زلفی بخاری صاحب کا نام لیا شاہد خاقان صاحب نے کہ ان کا نام تو ECL میں بھی موجود تھا, اس کے باوجود ان کو بیرون ملک عمرے کے لیے جانے دیا گیا. سر, کیا کہیں گے کہ کیا نیب کے اوپر جو بار بار کرٹیسائز اپوزیشن کر رہی ہے کہ تعصبی رویہ ہے, اس کو پیپلز پارٹی نے یہ تک کہہ دیا کہ ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے سے الگ نہیں کر پا رہی ہے نیب کو؟ دیکھیے, اس وقت ایک بہت بڑا ہمیں چیلنج درپیش ہے. ہم سب احتساب کے حامی ہیں. آج بھی اسمبلی میں ہم نے یہی کہا کہ ہم سے احتساب شروع کیجئے, ایک ایک وزیر, ایک ایک ہمارا رہنما جو حکومت کے عہدے پہ رہا ہے وہ جواب دے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا سعد رفیق صاحب, کسی کے خلاف ان کے 5 سالہ دور حکومت کے کسی سرکاری فنڈ کی خرد برد کا الزام نہیں ہے. کوئی ان کے خلاف ایسا ثبوت نہیں پیش کر سکے کہ انہوں نے کسی کمیشن یا کک بیک لیے کسی پروجیکٹ کے اندر. پرائیویٹ ٹرانزیکشنز, نواز شریف صاحب بھی اپنے فیملی بزنس جو اپنے والد کا تھا اس کے لیے جواب دے رہے ہیں. بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے کہیں خدا نہ خواستہ کوئی خرد برد کی ایسا کوئی الزام نہیں ہے. اسی طرح سعد رفیق صاحب کے اوپر بھی ریلوے منسٹری کے حوالے سے کوئی خرد برد کا الزام نہیں ہے. وہ ان کی ایک اپنی پرائیویٹ بزنس کے حوالے سے الزامات لگائے ہیں اور ان کو وہ ہیرس کر رہے ہیں. اب جس نوعیت کے الزامات ہم پر لگے ہیں, ہماری قیادت کے اوپر لگے ہیں, اگر اسی بنیاد کو بنا لیا جائے ایک بینچ مارک, تو پھر تو حکومت کے 90% کابینہ کے وزیر اندر ہو جائیں گے, یہ بھی باہر نہیں رہ سکتے. اگر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم GIT کے سامنے پیش ہو سکتے تھے, تو عمران خان صاحب کو نیب کیوں نہیں طلب کر سکتا؟ ایک طویل فہرست ہے, ہیلی کاپٹر کیس ہے, مالم جبہ کیس ہے, $1 بلین اور جو بلین ٹریز لگائی گئی ان کا کیس ہے, بنی گالا کی غیر قانونی تعمیر کا کیس ہے. کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا. صرف اگر کوئی فائرنگ رینج کے اندر ہے تو مسلم لیگ نون یا اپوزیشن کے لوگ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس سے یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ احتساب نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے. اور اسی لیے میں کہوں گا کہ چیئرمین نیب کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. جنرل مشرف نے بھی نیب کو اپنے مخالفین کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے, مخالفین کو خاموش کرانے کے لیے استعمال کیا تھا. جو وفاداری تبدیل کر لیتا تھا, خاموش ہو جاتا تھا, اس کا کیس سرد خانے میں چلا جاتا تھا, اور جو ایکٹیو رہتا تھا اس کو ہانٹ کرتی تھی نیب. تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ مشرف دور کا نیب دوبارہ زندہ ہو. اس لیے میں چیئرمین صاحب کو کہوں گا کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کا عمل اس ملک کے اندر کامیابی سے آگے چلے, تو اس کو خدارہ یک طرفہ نہ ہونے دیں. اپوزیشن کے خلاف اگر آپ کارروائیاں کرتے جائیں گے اور وہ بڑے بڑے لوگ جو حکمران اتحاد میں بیٹھے ہیں بچے رہیں گے, پھر اس احتساب کو کوئی احتساب تسلیم نہیں کرے گا. اس کو سب انتقامی کارروائی کہیں گے یا ایک سیاسی ایجنڈا بولیں گے. جتنا اسپیڈلی ٹرائل نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں ان کا کیا جا رہا ہے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کے خیال میں نون لیگ کیا انیشیلی کیا ریکمینڈ کرے گی نیب کو کہ وہ بیلنس قائم کر سکے کم از کم؟ اگر آپ زلفی بخاری صاحب کی مثال لیں, آپ کو یاد ہوگا سر پچھلی ہیئرنگ میں پروسیکیوٹر کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی, ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. جی سر. دیکھیے, اسی لیے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. وہ ایک
جو روشنی کی رفتار ہے سپر سونک سے بھی تیز اس کے اوپر چل رہے ہیں، جبکہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو احتساب کا عمل ہے وہ کچھوے سے بھی آہستہ چل رہا ہے، اور یہ کچھوا بھی لمبا لمبا بیچ میں آرام کر لیتا ہے جہاں دل کرتا ہے اس کا۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ انصاف ہو تو پھر جس رفتار سے آپ اپوزیشن کے خلاف پیروی کر رہے ہیں اسی رفتار سے آپ حکومت کے کیسز کی بھی، اب آپ دیکھیے نا وہ بابر اوان صاحب ہیں، ان کا بھی احتساب عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے، لمبی لمبی پیشیاں ڈل جاتی ہیں۔ نواز شریف صاحب روزانہ وہاں پر پیشیاں بھگتتے ہیں، 200 سے زیادہ پیشیاں بھگت چکے ہیں، تو نواز شریف صاحب کا جو ٹرائل ہے اس کی رفتار دیکھ لیجئے، اور جو وہ نندی پور کے اندر اربوں روپے کا خود سپریم کورٹ نے کہا ہے جس شخص نے نقصان کیا ہے وہ آتا ہے آ کے مہینہ 2 مہینہ ڈیفرمنٹ لے کے تاریخ لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک چیز اور سر، مراد سعید صاحب نے آج پارلیمنٹ فلور پر کہا کہ ان سے نون لیگ کے 7 کے قریب اراکین نے NRO مانگا تھا، اور ان میں سے جو سب سے پہلی شخصیت تھے وہ اس وقت پارلیمنٹ فلور پر ہی موجود تھے جب وہ خطاب کر رہے تھے مراد سعید صاحب۔ سر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ PTI نے بار بار NRO کی بات کی ہے، اگر وہ بار بار اس طرح کوٹ کر رہے ہیں نون لیگ کا نام لے کے تو آخر ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا سر کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو NRO مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ یہ بات ہم نے پوچھی، ہم نے کہا نام بتائیے ان کے، تو کوئی نام نہیں۔ یہ اصل میں PTI کا وتیرہ ہے کہ جھوٹ اس ڈھٹائی سے بولو کہ وہ سچ نظر آئے۔ اب اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ PTI کے 25 MNAs جو ہیں وہ متنفر ہو گئے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ خبر تو بن جائے گی، لیکن اس کی بنیاد کوئی نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح جھوٹ بول دینے سے تو کوئی خبر نہیں بن جاتی نا۔ یہ لوگ تو صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ جھوٹ کو اس تواتر سے بولو کہ سچ نظر آئے۔ کرپشن کرپشن کرپشن، کون سی کرپشن؟ پچھلے 5 سالوں میں پاکستان کی رینکنگ ہر عالمی ریٹنگ کے اندر جو شفافیت کی تھی امپروو کی، تمام دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے کہا کہ پاکستان میں شفافیت بہتر ہوئی، لیکن اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جتنے یو ٹرنز لیے جا چکے ہیں اور اب آئندہ لیے جائیں گے کہ یہ لوگ صرف ڈس انفارمیشن کے سہارے خود کو زندہ رکھنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ سے 2 بڑی شخصیات میاں صاحب کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ فائنلی اس مہینے کے آخر میں اپنے انجام پہ پہنچ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتساب کورٹ کی طرف سے اس سے پہلے بھی جو فیصلہ آیا اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ریویو کے لیے گئی مسلم لیگ نون اور پھر ان کو رہائی مل سکی، سر ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ اور دوسرا شہباز شریف صاحب نے سر جس طرح کل کہا کہ قیامت تک نیب کچھ ثابت نہیں کر سکے گی میرے خلاف، ان کو 2 ماہ ہو چکے ہیں کسٹڈی میں نیب کی لیکن ابھی تک کوئی بات باہر نہیں آ سکی، تو ان 2 بڑی شخصیات کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ بہتری کے آثار لیڈرشپ کو نظر آ رہے ہیں نون لیگ کی؟ دیکھیے اس وقت دونوں بڑے لیڈرز کے حوالے سے یہ بات ریکارڈ پہ آ چکی ہے، جب ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کی ضمانت زیر سماعت تھی، نیب کو بار بار ہائی کورٹ نے پوچھا کہ کرپشن کا ثبوت پیش کیجئے، اور نیب کوئی کرپشن کا ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی، اور یہی وہ بات ہے جو احتساب عدالت کے جج نے بھی اپنے فیصلے میں لکھی۔ اسی طرح 64 دن اپنے ریمانڈ میں فزیکل ریمانڈ میں رکھا نیب نے شہباز شریف صاحب کو، قتل کے مجرم کو بھی آپ 14 دن ریمانڈ رکھتے ہیں، 64 دن فزیکل ریمانڈ لینے کے بعد جج یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ نیب کوئی کسی قسم کا کک بیک کمیشن کرپشن کا ثبوت پیش نہیں کر سکا، اس لیے انہیں جوڈیشل ریمانڈ میں بھیج دیا گیا۔ تو ایک ایک کر کے یہ تمام چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ یہ ایک صرف پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کے تحت مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ مختصر وقفہ، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کے اگلے پینلسٹ موجود ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کا آج کا اجلاس بھی تند و تیز جملوں کی وجہ سے اس کی نظر ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں آج بھی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہو سکا، اور دوسرا یہ کہ جو ریفرنسز چل رہے ہیں مختلف بڑی شخصیات کے، اور اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری صاحب جن کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے جو آج فیصلہ سنایا گیا، ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने मुख्तसर मौक़िफ़ सुना मुस्लिम लीग नून की क्या राय है और ख़ास तौर पर इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो गैप मौजूद है उस पर यकीनन नून लीग को ज़रूर महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है बल्कि बड़ी अपोजिशन की जमातें भी उनके साथ हैं। लेकिन ये जो माहौल अब बनने जा रहा है ख़ास तौर पर पार्लियामेंट को सामने रखते हुए और एहतसाब के नाम के ऊपर जिस तरीके से सियासी कायदीन को टारगेट किया जा रहा है, यकीनन ये पाकिस्तानी सियासत के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं देने जा रहे हैं। इसी पर हम थोड़ा सा प्रोग्राम में आगे चलकर अगले 2 हिस्सों में बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, से बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर मंजूर साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। मंजूर साहब, सर पार्लियामेंट के सेशन में अगर आज आपकी नज़र से भी गुजरा हो सर, इस पे हमने कई प्रोग्राम्स में बात की सर कि टेम्परेचर हाई से हाई और उस स्टेज तक जा रहा है जिसके बाद अपोजिशन भी हाथ खड़े कर दे और वो कहेगी कि अब किसी किस्म का कोई ताउन अच्छी लेजिस्लेशन में भी अब अपोजिशन नहीं करने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपको, पहले तो मुबारक हो इस नए चैनल पे आने। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि मैं ये समझ रहा हूँ, मैं भी 79 से, शाह साहब तो हमारे बड़े भाई हैं, इसी कारज़ारे से सियासत में कदम है, तो ये जो हीट बढ़ती चली जा रही है इसका अल्टीमेटली मुझे, शाह साहब पता नहीं मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, ये मुझे लगता है जैसे को कॉन्शियसली बढ़ाई जा रही, और इसका अल्टीमेट क्या होगा कि मुझे जो नजर आ रहा है वो ट्रिपल नॉकआउट ना हो जाए। ट्रिपल नॉकआउट से क्या मतलब है सर? ना हो जाए मतलब 2 पार्टियां को पहले नॉकआउट किया जाएगा और उसके बाद तीसरी को भी, और उसके बाद करने वाली भी हो जाएगी। बिल्कुल सही। हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक जो कंपैरेटिवली अपोजिशन बिहेव कर रही है, आगे होगा क्या, जिस तरह से वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं इसी तरह से ये वापस अपोजिशन भी करेगी। अगर ये सिलसिला नहीं रुकता तो आप चंद दिनों तक, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप देखेंगे, रिएक्शन जरूर आएगा, बिल्कुल एक खौफनाक रिएक्शन आएगा, और उधर से फिर वापस ना सिर्फ ये जो लोग बोल रहे हैं इन पे जाती अटैक्स आएंगे, वापस फिर इमरान खान साहब पे आएंगे, और अगर वो पर्सनल अटैक्स आते हैं तो फिर एक इश्तियाल की कैफियत होगी जिसमें कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा बुखारी साहब, सर एक तो ये कि वैसे मंजूर साहब ने आपको बड़ा क्रेडिट भी दिया है कि आप भी बहुत सारे टेन्योर्स देख चुके हैं गवर्नमेंट के। सर ये जो आज सियासी तरबियत की बात हो रही थी, पीटीआई ने तो सर नून लीग के बारे में ये कह दिया कि उनकी तरबियत ज़ियाउल हक साहब ने की है, लेकिन मैं अगर आपसे लाइटर नोट पर भी ये जानना चाहूँ कि पीटीआई जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है सर, उनकी सियासी तरबियत किस तरीके से हुई होगी, और सबसे बढ़कर ये कि गवर्नमेंट में होते हुए भी इतना टेम्परेचर राइज करना क्या पीटीआई के हक में या फायदे में रहेगा सर? बहुत बहुत शुक्रिया सना, और एंड वेलकम। आपका दोबारा नया प्रोग्राम शुरू हो गया है, बहुत शुक्रिया सर। मैं चौधरी मंजूर साहब से बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि वो एक ज़ीरक सियासतदान है। उन्होंने हुकूमतों के टूटने और बढ़ने का अमल कई बार देखा है अपनी आंखों के सामने। पहली बात तो ये है कि पीटीआई असेंबलियों के अंदर किस तरह से बिहेव कर रही है, इसकी वजह हमें जाननी चाहिए, और मेरे नज़दीक इसकी वजह यह है कि चूंकि वो वहाँ पर क्रिपल्ड है, चाहे वो पंजाब असेंबली है, चाहे वो सेनेट है, चाहे वो नेशनल असेंबली है, लिहाजा उन्हें तो वहाँ कोई ना कोई ढींगा मुश्ती करनी है, कोई ना कोई तमाशा लगाना है ताकि उनकी ये कमजोरी से फोकस हटा रहे। उन्होंने जनूबी पंजाब के सूबे का वादा किया, पंजाब में उनके पास अक्सरियत नहीं है, वो उस मामले में एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं। कोई लेजिस्लेशन नहीं वो कर सकते, इसलिए कि सेनेट में उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, नेशनल असेंबली में उनके पास बिल्कुल कच्चे धागे जैसी मेजॉरिटी है, कोई मालियाती बिल पास नहीं हो सकता। तो लिहाजा वो तो तमाशे करेंगे, लेकिन इस तमाशे रोज के करने ने, इस गंद ने बिलाखिर कहां जाके ठहरना है, इसके बारे में गालिबन या तो पीटीआई की लीडरशिप को इदराक नहीं है या तजुर्बा नहीं है। ये चौधरी मंजूर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि 2 पार्टियां तो उन्होंने अपनी तरफ से नॉकआउट कर दी हैं, इसलिए कि जो भी उनमें बोलने वाला शख्स है उसको या मुकदमा फेस करना है या वो जेल में है। ये तय कर लिया गया हुआ है कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून का है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, बोलने वाले बंदों को तो अंदर करो, ताकि अगर मजबूरन हमें इलेक्शन दोबारा कराने पड़े तो हमारे पास फ्री फील्ड हो खेलने के लिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फौज जो अपने आप को इस मुल्क की नजरियाती सरहदों की कस्टोडियन और नेशनल इंटेग्रिटी की जिम्मेदार समझती है, उस पर फर्ज है ये कि ये जो कुछ पार्लियामेंट में खिलवाड़ हो रहा है, इसको अगर लगाम न दी गई तो इतना बड़ा पॉलिटिकल क्लैश है कि सारी बसातें लिपट जाएंगी। फिर तो इसका इदराक करना चाहिए मेरे ख्याल से पीटीआई की लीडरशिप को। या ये बताया नहीं गया है या उनकी तरबियत नहीं हुई है,
या फिर वो अपने लिए बहुत मुश्किल वक्त को लेकिन बुखारी साहब सर माजरत के साथ, लेकिन आप कह रहे हैं पीटीआई को इदराक नहीं है। सर आपको खुद क्या नहीं लगता कि 60 के करीब उनकी मेंबरान हैं जो उनकी कैबिनेट में है, मुख्तलिफ सूरतों में, मुशीरान की सूरतों में, वफाकी वज़रा की सूरत में, बट उसके बावजूद कोई एक ऐसा सेंसिबल माइंड नहीं होगा जो उनको ये बताएगा कि 7-8 सीटों की अक्सरियत के साथ ना वो कोई कानून साजी कर सकते हैं। और सर सबसे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई मर्तबा उनको कहा कि अच्छी लेजिस्लेशन में सपोर्ट करेंगे, उसके बावजूद वो उनसे क्यों फासला बढ़ा रहे हैं अगर नून लीग टारगेट है भी तो? देखिए गुजारिश ये है, ये सब कुछ अगर उन्हें इदराक होता तो आज जिस सूरत हाल का सामना इस कौम को है ये अवॉइड हो सकती थी। वो इसके हवाले से 2-3 बातें मुझे अर्ज करनी है सना। एक बात तो ये है कि ये आप देखिए कि पीटीआई अब जो है ना ये एक मजमुआ है मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ अफराद का जो बावजूद इनके अंदर आके शामिल हो गए हैं। चाहे आप उनको इलेक्टेबल्स कह लीजिए, चाहे आप उन्हें जनूबी सूबे के सो कॉल्ड स्टालवर्ट्स कह लीजिए जो अब अपनी अपनी वजारतें लेके सब कुछ याद है उन्हें सवाए उस सूबे के जिसके बारे में 4 पॉइंट एजेंडा जो है वो साइन किया गया था कि 100 दिन के अंदर ये बना देंगे। आपको मैं 2-3 मिसालें दे देता हूं जल्दी से। असद उमर साहब जिनको हम इकोनॉमिक एरिस्टोटल समझते थे, पता चला उन्हें आके उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है इकोनॉमी का। आप मुझे एक ऐसा फैसला बताइए उनका जिसमें उनकी इज्जत बहाल हुई हो या इज्जत में इजाफा हुआ हो। अब अगर ये हैंडलिंग है, अगर ये रेजोल्यूशन है, वादा किया था इमरान खान साहब ने कि गरीब आदमी को रिलीफ देंगे, उसकी ऐसी तैसी कर दी है। उसकी बिजली, उसका पानी, उसकी गैस, उसका क्या महंगा नहीं हुआ है। जो वो कहते हैं कि जी हमने तो छोटे बंदे पर टैक्स नहीं लगाया, खुदा के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और कंज्यूमेबल आइटम्स पर जब टैक्स लगेगा कीमत बढ़ेगी और वो हमने पे करना है, आम आदमी ने पे करना है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये कौन सी तब्दीली है, ये कौन सा इनकलाब है? इसके बारे में बैठ के पीटीआई की लीडरशिप को रिव्यू करना चाहिए कि खड़े कहां हैं वो। बिल्कुल सही। और सर सबसे बढ़कर ये कि जो ख्वाब कम से कम पीटीआई ने दिखाए थे उसमें से कुछ हद तक तो अचीव कर लेना चाहिए। अच्छा मंजूर साहब, सर एक और चीज इसके बारे में कल फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी कहा, आज शाहिद खाकान साहब ने भी कहा कि जो नैब है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। सर उसमें उन्होंने ऐड ऑन किया कि इमरान खान साहब के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि परवेज खटक साहब, परवेज इलाही साहब के खिलाफ केसेज हैं, वो कछुए की सी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि वो जो केसेज हैं वो आखिर स्पीडली आगे क्यों नहीं चल रहे अगर नैब अनबायस्ड किस्म का और बैलेंस और न्यूट्रल इदारा है तो? देखिए ना, पहले तो जो नैब है इटसेल्फ वो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जब 2002 में हम एमएनए बनकर आए थे तो नैब भी इस्तेमाल हुई थी पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, और नैब ही इस्तेमाल हुई थी इलेक्शन से पहले नून लीग को तोड़ने के लिए। सो हमारे 21 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट होकर आए थे जिनको तोड़कर काफ लीग की हुकूमत बनाई गई थी। और आज भी देखे ना, ये सिर्फ 10 साल की बात करेंगे जब भी ये फैजुल हसन चौहान बोलेंगे या ये बोलेंगे, चूंकि ये परवेज मुशर्रफ के साथ रहे, उनकी बात नहीं करेंगे जिसके दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुई, जिसके दौर में अमरीकी अड्डे दिए गए। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था परवेज मुशर्रफ साहब का, जो वो इमरान खान के बारे में कह रहे हैं, और इमरान खान साहब ने उनके बारे में कहा कि वो गलत भेजी थी फौज उन्होंने उस वक्त। सो ये एक ऐसी, और करप्शन उस दौर की का कभी जिक्र नहीं करेंगे। और नैब तो बनाई इसलिए गई थी, लिहाजा अगर नैब के चेयरमैन एक अच्छे और एक ऑनेस्ट और अपराइट मगर सर वो कहते हैं पीपी और नून लीग ने इलेक्ट किया था इनको। नहीं ये नहीं, हम तो इदारे की बात कर रहे हैं कि इदारे को एज ए होल उसको ये अपनी जो इम्पार्शियलिटी है वो साबित करनी पड़ेगी। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूँ, चौधरी साहब मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, आपकी माफी चाहता हूँ। आप नैब का ऑर्डिनेंस दोबारा पढ़िए, उसमें पीटीआई के किसी बंदे का जिक्र करना मना है। ठीक है सर ये वाला ऑर्डिनेंस नजर से नहीं गुजरा वैसे हमारी। ये नया उसके अंदर। अच्छा देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 11 इंक्वायरीज हैं केपीके के अंदर, मालम जब्बा से लेकर, खैबर बैंक से लेकर, सुनामी ट्री से लेकर, आप गिनते चले जाएं। आप ये जो एहतसाब था उसकी देखें, आप बायोमेट्रिक्स की देखें, आप पीडो की देखें, आप डैम्स की देखें, बाकी जितनी भी हैं आप देखें, क्या उन पे क्या पेशरफ्त है। और पीछे एक लाइन लगी है, रैपिड बस सर्विस देख लें। कहते थे यही जिनके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे बुखारी साहब, कि वो कहते थे 8 अरब में बनाएंगे, अभी रिकॉर्ड पे उनका है 80 अरब पे पहुंच गया, अभी बन नहीं रही। सो ये जो कुछ इन्होंने कहा हुआ है उसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं, और उसको नया नाम दिया यू टर्न। ये यू टर्न नहीं है, आपने झूठे दावे और झूठे वादे किए थे जो आज पूरे नहीं हो रहे। अभी मुझे किसी ने भेजा है, हमारा एरिया अभी गन्ने की शुरू नहीं हुई,
क्रशिंग से शुरू नहीं हो सकी, क्रशिंग नहीं शुरू हुई, उसके 2 बहरान पैदा हो रहे हैं। गन्ने का तो पैदा हुआ ही हुआ है, लेकिन अगर 15 दिसंबर जो कि आ गई उस तक गन्ने की फसल नहीं कटती तो गंदम नहीं काश्त होगी, और अगर 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक गंदम ने काश्त होना है, और अगर गंदम काश्त नहीं होगी तो फिर गन्ने की वजह से एक और बहरान पैदा होगा जो कि गंदम का बहरान होगा, और ये ब्यूरोक्रेट्स तो चाहेंगे कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। दूसरा, हमारा एरिया आलू का एरिया है, वहां पे जरा देखें, लोगों ने अपने घरों के जेवर बेचे, प्लॉट्स बेचे, गाड़ियां बेची, सर वैसे उनको काश्त करने के लिए। एग्रीकल्चरल पॉलिसी वैसे ला रही है, कौन सी पॉलिसी कब लाएगी, कब लाएगी? वो कहते हैं इमरजेंसी लेकर आएंगे। अभी मुझे भेजा एक सिर्फ बात, मुझे आज किसी ने भेजा कि अभी सोना यूरिया ने जो अपनी खाद की बोरी है उसकी कीमत में तो 450 रुपए पहले इजाफा कर दिया, लेकिन वेट कम कर दिया, 50 केजी से 45 किलो कर दिया। ये मुझे मेरे पास व्हाट्सएप के अंदर। फिर सर कहते हैं कि एग्रीकल्चर में से रिफॉर्म्स ला रहे हैं। एक मुख्तसर वक्फा, पाकिस्तान इंसाफ का इसके ऊपर टेक क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि पिछले कई दिनों से जुल्फी बुखारी साहब का जो इशू है उसको कनेक्ट किया जाता है हमजा शहबाज साहब के कल के इंसिडेंट के साथ, ECL में नाम होना और ना होना, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, ये भी हम जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सलीम बुखारी साहब, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ पहले से मौजूद थे। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में अब ज्वाइन किया है। सदाकत साहब, सर पिछले सेगमेंट में थोड़ा सा हमने आपको मिस किया क्योंकि बात हो रही थी कौमी असम्बली के माहौल की, कुछ पॉलिसीज की बात की। मंजूर साहब ने भी कहा कि रिफॉर्म्स की बात बारहा कर रहे हैं, बट असम्बली में सर जो टेम्परेचर है उसकी वजह से अपोजिशन तो सर आप लोगों को सपोर्ट ही नहीं करेगी, किसी अच्छे काम में भी सपोर्ट नहीं करेगी, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे सर? सना, आपकी जो पुरानी डिबेट में 2 बातें मैंने सुनी। एक सलीम बुखारी साहब का मैंने सुना कि नैब के ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि PTI को नहीं पकड़ना जी, और दूसरा मैंने चौधरी मंजूर साहब की बात सुनी कि ये हम लोग जो है ना आखिरी 10 साल की बात करते हैं और वो हम डिक्टेटरशिप के दौर की बात नहीं करते, पता नहीं हम डरते हैं या हम उनसे मिले हुए हैं कोई बात। तो मेरा सवाल इनसे है कि जब डिक्टेटरशिप का दौर खत्म हुआ तो उसके बाद तो आपका दौर था, आप तो बड़े जमहूरी, आपकी बड़ी कुर्बानियां, बड़ा अज़म और बड़े आप मैच्योर डेमोक्रेट्स हैं, तो आपने मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए था। अगर हमें आप कहते हैं कि हम 30 साल पहले शुरू करें तो नेचुरल क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो रीसेंट मोस्ट गवर्नमेंट है उसका या उससे पिछली का एहतसाब करें। हमने कभी नहीं कहा कि मुशर्रफ साहब का एहतसाब या उन लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए, लिहाजा ये बात। और बुखारी साहब वैसे मोहब्बत करते हैं PTI से, तो उन्होंने तो PTI के लिए नैब ऑर्डिनेंस ही चेंज कर दी है। तो कहने की बात यह है कि आज पहली तो आपने कहा माहौल में मैं वहां साथ में मौजूद था, बिल्कुल आप साथ बैठे हुए थे। हुआ क्या, जब शहबाज साहब ने तकरीर की, नवीद कमर साहब ने तकरीर की, हमने बड़े सब ने तमीज से सुना सर, लेकिन उनकी तकरीर इतनी तनकीद वाली नहीं थी। जो ही फवाद चौधरी उठे तो पीछे से वो जो गैर पार्लिमानी अल्फाज आए, उन्होंने कहा जी नून लीग वालों की तरबियत का मसला है, इस पे सब ने शोर शराबा शुरू कर दिया। हालांकि हम ये समझते हैं कि अगर कोई अरेस्ट होता है तो ये वही कानून है जिस पे भाई आपने 10 साल बैठे रहे और आपने मुनासिब समझा, क्योंकि जमहूरियत का सबसे बड़ा झंडा तो पीपल्स पार्टी उठाती है। अगर आपने आइन में तरमीम करके आइन का सारा नक्शा बदल दिया, और ठीक बदला 18वीं तरमीम में, तो आप भाई 2 जुमले नैब के भी उसमें डाल देते। आप पीपल्स पार्टी ने तो कहा था कई मरतबा, कहा था ना, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को उन बातों पे राजी कर लिया जो नवाज शरीफ साहब की जात के हवाले से थी, या नवाज शरीफ साहब ने इनको राजी कर लिया कि चूंकि हम वो सजा याफ्ता हैं तो हम पार्टी का जो पार्टी की जो लीडर या क्या होती है, जो हेड होता है, वो बन सकता है। बाकी तरमीम, मेरा सवाल क्या है, पीपल्स पार्टी PMLN को नैब के कानून में कोई मसला नहीं था। पीपल्स पार्टी को मसला था सर, वैसे मैं इनसे करेक्ट भी करवा लूंगा मंजूर साहब से, सर इन्होंने बहुत शिकायत हमारी नुमाइंदगी करते। दूसरी बात, इन्होंने नैब के चेयरमैन ढूंढ के लगाए और उनको इख्तियार, और तीसरी बात इन्होंने खड़े हो के कहा कि पंजाब में करप्शन है, इनकी तकरीरें निकाल लें। आशियाना की ये बात करते थे, ये 56 कंपनियों की बात करते थे, और PMLN की सुन लें कि जरदारी साहब के वो अलकाबात लगाते थे,
چاہے وہ $60 ملین والی بات ہو یا کوئی اور بات ہو. تو آج جب یہ پکڑے جا رہے ہیں, جب احتساب کے ادارے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, ہماری اچھا اس کو اگر میں کوئکلی کنکلوڈ کروں, آپ کے خیال میں نیب متعصبانہ نہیں رہا, نہ پیپلز پارٹی کے بعد رہا, نہ نون لیگ کے بعد رہا, کبھی نہیں رہا؟ سنا نیب پہلے جیسا ہی ہے, اس سے تھوڑا بہتر ہے. تو میں کہتا ہوں دوبارہ سے ان پہلوانوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ اکھاڑے میں تھے, جو مکہ اس وقت مارنا تھا نا, وہ آج مکہ ہمیں نہ دکھائیں, وہ مکہ ادھر لگنا چاہیے تھا. اگر کوئی غلطی تھی, اداروں کو برباد کیا آپ لوگوں نے, اور آباد یا ٹھیک آپ نے کرنا تھا. صرف نون لیگ نے, صرف نون لیگ نے, پیپلز پارٹی بہت. اچھا میں تھوڑا سا بخاری صاحب, سر بخاری صاحب یہ فرمائیں کہ ویسے اس چیز کو یہ آن ریکارڈ بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی نے پچھلے 5 سال میں نون لیگ سے کئی مرتبہ یہ کہا کہ نیب کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے. ابھی بھی سر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے اپوزیشن کی پارٹیز اس پر کام کرنا چاہتی ہیں. آپ کے خیال میں اصل جو رفٹ تھی, اصل رکاوٹ کیا نون لیگ تھی؟ کیا واقعی نیب ابھی بھی سیاسی طور پر ویسے ہی استعمال ہو رہا ہے جیسے ماضی کے دور میں ہوتا رہا؟ سنا, پہلی بات تو یہ کہ صداقت رفیع صاحب کو میرا سلام بھی دیجیے, اور دوسرا یہ کہ وہ سینس آف ہیومر کا مظاہرہ میں نے کرنے کی کوشش کی تھی, جس بات کو انہوں نے دل سے لگا لیا. لیکن بہرحال کہنا یہ ہے کہ نیب کے قانون میں کوئی خرابی نہیں ہے, نہ نیب کے ادارے میں کوئی. اگر نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے جن لوگوں کے اوپر الزام تھا, جن کے اوپر مقدمات تھے, ضرور کیجئے ٹرائی, ان کو کوئی روک نہیں سکتا ان سے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ اپنے پروں کے پیچھے 25-26 نیبیے تو چھپا کے رکھیں اور باقی ساروں جو ہے ان کو جیل بھیج دیں یا ان کو عذاب, ان کے لیے عذاب بنا دیں. اس سے کمپرومائز ہو رہی ہے نیب کی اپنی ریپوٹیشن اور پی ٹی آئی کا یعنی غیر جانبدار ہونا. اگر یہ اسی طرح سے جاری رہا سنا, تو پھر یہ عذاب اتنا کچھ بنے گا کہ نہ اس میں حکومتی شخص لوگ بچیں گے, نہ اس میں اپوزیشن کے بچیں گے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا پروگرام کے ابتدا میں جب میں نے گفتگو کی تھی کہ آنے والے اس وقت سے اس لیے ڈرنا چاہیے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس کی 3 میجر اسمبلیز میں, یعنی سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں میجورٹی نہیں ہے اس طرح. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک. اور چیلنجز انہوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں آسمان جتنے اونچے. جب تک یہ اپوزیشن کو انگیج کر کے, ان سے بات کر کے کچھ لوگ کچھ دو کی اپروچ اڈاپٹ نہیں کریں گے, دے ول بی کرپلڈ. اور یہ ان کو شاید ادراک نہیں ہے کہ اگر اور 3 مہینے لیجسلیشن نہ ہوئی تو یہ فارغ ہے. اچھا سر کوئکلی بخاری صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں, سر زلفی بخاری صاحب کے کیس میں آپ نے ابھی نیب کی بات کی کہ نیب کو نہیں ہونا چاہیے سیاسی طور پر استعمال. سر زلفی بخاری صاحب کی جب پچھلی ہیئرنگ ہوئی ایڈیشنل پروسیکیوٹر کے ساتھ یا غالباً ڈپٹی پروسیکیوٹر کے ساتھ, ان کی تلخ کلامی ہوئی, پھر انہوں نے اسی دن استعفیٰ بھی دے دیا. تو آپ کے خیال میں کیا نیب اپنے طور پر اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی کہ ان کا کردار متعصبانہ بھلے نہ ہو لیکن نظر آ رہا ہے؟ آپ اپنے اس سوال کو ایک دفعہ دہرا دیں تو آپ کے سوال کا جواب بھی اسی کے اندر چھپا ہوا ہے. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ جتنا بھی چھپانا چاہیں نہیں چھپا پائیں گے. میں اسی ایون ہینڈڈنس کی تو بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ حمزہ شہباز شریف کو جانے سے روک رہے ہیں, بالکل روکیے اگر ان کے اوپر مقدمہ ہے, تو پھر یہ زلفی بخاری صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا صرف کرائٹیرین یہ ہے کہ وہ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے دوست ہیں, لہٰذا نہ اس کو نیب پوچھ سکتی ہے, نہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ بن سکتا ہے, وہ چاہے یہاں کے نیشنل ہوں یا نہ ہوں, لیکن وزیر کا سٹیٹس وہ رکھیں گے. اگر اس طرح سے حکومت کرنی ہے تو پھر گاڈ بلیس دم جی, وہ کر لیں جتنی دیر ہو سکتی ہے ان سے. چلے بالکل ٹھیک ہے. اچھا منظور صاحب, سر یوسف رضا گیلانی صاحب کے جب کیسز رہے ان کا نام بھی ای سی ایل میں رہا, راجہ پرویز ارشد صاحب غالباً ابھی تک ان کا نام ای سی ایل میں ہے سر, بٹ جب زلفی صاحب کا نام آتا ہے تو کرٹیسائز یہ ضرور کیا جاتا ہے کہ ان کا جب ای سی ایل میں بھی نام تھا اس وقت بھی ان کو باہر جانے کی اجازت ملی, لیکن حمزہ شہباز صاحب کو اس وقت بھی اجازت نہیں ملی جب وہ کل ایئرپورٹ پر موجود تھے, اور کلیئرٹی بھی نہیں تھی کہ نام ای سی ایل میں ہے یا بلیک لسٹ میں ہے. اچھا دیکھیں, میں ایک گزارش کروں, میں عباس صاحب کے آنے سے پہلے جو بات کہی تھی میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی گوش گزار کر لیں. میں وہاں سے شروع کروں گا. مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ٹرپل ناک آؤٹ ہونے جا رہا ہے, چونکہ ہم نے تو ناک آؤٹ ہوتے ہوئے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, ان کے لیے یہ پہلی بار ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ زلفی, اگر نیب وہاں پہ کھڑی ہو کر کہے گی کہ زلفی بخاری کا نام نکال دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تو کورٹ کیا کرے گی؟ جہاں تک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے بہت ساری جیلیں, بہت ساری قیدیں, بہت سارے کوڑے, بہت ساری پھانسیاں جیلی ہوئی ہیں. ہمارے لیے نہ تو کوئی حکومتیں نہیں ہیں, نہ کوئی مارشل لائیں نہیں ہیں, نہ کوئی مارشل لاؤں کے جو آگے سٹوج ہوتے ہیں وہ نئے ہیں. ہم نے تو بہت سارا کچھ بھگتا ہوا ہے, لیکن ہم نے دیکھا بھی ہوا ہے. ہم نے پھر وہ جو محبوب تھے
ان کے اوپر بھی پھر سب کچھ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ہم تو بہت کچھ دیکھ کر آئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی کیا ہوگا. آپ جس طرح بڑھ رہے ہیں, آپ کیجئے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے نیب کے ساتھ, پھر وہی الفاظ کیوں دہرائے جاتے ہیں جو فواد چودھری صاحب ہیں, وہی نیب کے مختلف لوگ دہرا رہے ہوتے ہیں, وہی باتیں وہ ادھر سے ہو رہی ہیں, وہی باتیں ادھر سے ہو رہی ہیں. سو الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ چلو فرض کر لیں, یہ کہتے ہیں جی بندے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں پیپلز پارٹی کے بھی, نون کے بھی. اور پھر جو آن سلاٹ آئے گا, جو پریشر آئے گا نیب کے اوپر, نیب کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیب پھر ان کے بندے گرفتار کرے گا. جب ان کے 25-30 گئے تو اس کے بعد یہ پورا سسٹم دڑام سے گرتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. ڈلیور کو تو چھوڑ دے نا, ڈلیور تو تب کرے گا جب یہ رہے گا. یہ تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تارے عنکبوت کے ساتھ بندے ہوئے ہیں, وہ جو مکڑی کی اچھی ٹرم استعمال کی ہے اس کے ساتھ بندے ہوئے ہیں. 4 لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے معاہدے لکھ کر کیے ہوئے ہیں, ایم کے ایم کے ساتھ لکھ کر, مینگل کے صاحب کے ساتھ لکھ کر. پھر یعنی نازک سچویشن میں اس وقت ہے پی ٹی آئی, یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے حال میں. لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ روک دیں. میں تو کبھی نہیں کہتا میں ہوں, مجھے پکڑیے, میں تو کبھی صفائی بھی دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن ایک ٹرانسپیرنسی ضرور برقرار. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک جیسا پرنسپل جو بھی اپنائیں. اگر فیک اکاؤنٹس بنانا ہے تو سب سے پہلے, چونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم سے شروع کریں, ان سے شروع کر لیجئے. اگر باہر سے لوٹی دولت واپس لے کر آنی ہے تو علیمہ خان صاحب ایسا شروع کر لیں. اگر یہاں سے کرپشن ہے تو پھر ان کے جو 25-30 سے زیادہ, میں تو کہہ رہے ہیں پنجابی چ عباسی صاحب تو پھر جیڑا پنو ہی لال جی. ٹھیک ہے سر, صداقت صاحب آپ پھر اگر کنکلوڈ کریں, زلفی صاحب سے شروع کیجئے گا کہ زلفی صاحب کا ایشو اتنا کنٹروورشل ہے تو جڑے پہلی بار آئے نہیں. جی سر. اچھا دیکھیں, میں تو ایک سیاست کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ان سے جونیئر ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ جو آپ بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز بناتے ہیں, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. آپ کے پاس آئین ہے, قانون ہے, وہ عدالتیں ہیں جن پہ آپ بہت مطمئن تھے جب آپ حکومت میں تھے. ایک دم سے جب آپ کا نام آیا کہ آپ ہم نہیں کبھی مطمئن, ہمارے ساتھ تو جو کچھ عدالتوں میں ہوا ہے. نہیں, میں کہنا چاہوں میں ایک وزیر اعظم ریسنٹ گورنمنٹ, چونکہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے, اس وقت مجھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے نظر آ رہے ہیں, اس سے میں آپ کو بھی ہمیں علیحدہ ہی رکھیں مہربانی. یہ کہتے ہیں جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ آپ جی سپورٹ کرتے. دیکھیں ہم ایک تو گورنمنٹ ہیں, دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے لوگوں پہ نیب نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہاتھ ڈالنے کا, تو اس کو پولیٹیکل اور مورل سپورٹ چاہیے. ہماری پولیٹیکل اور مورل سپورٹ جو ہے, جو نیب ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے اور ہمارے سمجھ کے مطابق وہ اچھا کام کر رہا ہے. اور دوسری بات میں ان کے معذرت کے ساتھ, پی ٹی آئی اگر آج گورنمنٹ میں ہے تو ایک نعرے پہ ہے, وہ نعرہ ہے بے لاگ احتساب کا. ہم سمجھتے ہیں آپ ہمیں نمبر گنا دیں کہ 4 نمبروں سے آپ اوپر ہیں یا 5. میں کہتا ہوں جو بھی نمبر ہمارے پاس آج پارلیمنٹ میں ہے نا, دے آر بیکاز, اگر میں پولیٹیکل اسٹوڈنٹ اپنا تجزیہ پیش کروں, عمران خان لوگ سمجھتے تھے کہ کرپٹ نہیں اور کرپٹ لوگوں کا احتساب کر سکتا ہے. لوگ سمجھتے کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. اپنی پارٹی سے بھی شروع کرنا چاہیے نا خان صاحب. میری بات سن لیں. اب اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ 2 بندے اتھو پکڑو تو 2 اتھو پکڑو. فریال صاحبہ کے پہ کیس ہے, مریم صاحبہ پہ کیس ہے, تو پکڑ کے علیمہ پہ بھی کیس ڈالیں. چونکہ حمزہ کے ابو نے یہاں 56 کمپنیوں میں دھوکے کیے, آشیانہ میں فراڈ کیے, صاف پانی میں قبضے کیے. تو حمزہ اور ایک زلفی بخاری جس کا بھی نیب میں نام آ گیا, حالانکہ اس کے پاس کوئی ایسے اختیار نہیں تھے کہ وہ کرپشن کرتا. اب ان دونوں کو برابر ٹریٹ کریں. دیکھیں کوئی آئین قانون ضابطہ بھی تو ہے نا. آپ نے نیب کا قانون بنا کے نیب کے چیئرمین کو کہا کہ بھائی تمہیں اختیار ہے. چودھری منظور, صداقت عباسی اور سلیم بخاری اور ثنا کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کس کو پکڑنا چاہیے؟ یہ سیاسی احتساب کرنا چاہتے ہیں کہ 2 یہاں سے, 2 وہاں سے اور 2 وہاں سے. پھر ہم کہیں گے ہم نہیں سمجھتے. اگر آئین اور قانون کو ماننا ہے تو آپ اس کو چلنے دیں, اور ہم اپنے ایگزسٹنس کے نعرے پہ ہم کمپرومائز نہیں. دیکھیں نا, ان کا نعرہ یہی تھا کہ احتساب صرف دوسروں کا,
تو الٹیمیٹلی انہوں نے بھی آنا ہے قابو اور آئیں گے جلدی باری آج نہیں باری کیا ہے ابھی باری آئی تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ یہی وہ شکایت پیپلز پارٹی کو بھی ہے, نون لیگ کو بھی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ نیب کی طرف سے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے, لیکن اپوزیشن اس پر کنونس نظر نہیں آتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.